ایک ایسا عمل جس میں آج امت مسلمہ کا بہت بڑا طبقہ ملوث ہے، بہت بڑا طبقہ. ایسا نہیں کہ ایک دو لوگ ہیں یا 100 لوگ ہیں، 1000 لوگ ہیں، امت مسلمہ کا کہہ رہا ہوں، ساری دنیا کے اندر بہت بڑا طبقہ اس گناہ کے اندر ملوث ہے. وہ گناہ کیا ہے؟ تنہائی میں حرام کام کا ارتکاب کرنا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی روایت، آپ نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّهُ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ تِهَامَ جِبَالٍ. آپ اسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے ایسے لوگوں کا، ایسی قوم کا حال بیان کرتا ہوں کہ جن کے نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گے. تہامہ پہاڑ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے عرب کے اندر. آپ نے مثال بیان فرمائی اور کہا کہ ایک ایسی قوم اللہ کے دربار میں پیش کی جائے گی جس کے نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوں گے، یعنی ان کے نیکیاں اتنے زیادہ ہوں گے کہ پہاڑ ان کو جو ہے نیکیوں کو کور نہیں کر سکے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ فَيَجْعَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنثُورًا. اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان کی تمام نیکیوں کو گرد و غبار کی طرح اڑا دے گا. ان کے پہاڑ جیسے نیکیاں. اب اندازہ لگائیے، ایک آدمی اگر پہاڑ کے برابر نیکیاں ہیں تو اس نے دنیا میں یقیناً جو ہے سارے نیکیاں کی ہوں گی، بہت سارے نیکیاں اس کے نام اعمال میں جمع ہوں گی، تبھی تو نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہو گئی. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان کی تمام نیکیوں کو جیسے گرد و غبار ہوتا ہے، ہوا آنے کے ساتھ ہی گرد و غبار اڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت پہ ان کی نیکیوں کو اڑا دے گا. صحابہ کرام نے فرمایا صف لنا لہم وجل لنا. اے اللہ رسول، آپ ہمیں ان کے اوصاف بیان کیجئے. آخر ان کے اوصاف کیا ہوں گے جن کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے گا تاکہ ہمارے اندر بھی اگر وہ بات موجود ہے ہم اس سے بچ سکیں. ہمیں آپ ان کے اوصاف بتائیے، ہمیں آپ ان کے اوصاف سے متنبع کیجئے. آخر وہ کیا عمل ہے جس کی وجہ سے ہمارے نیکیاں، انسان کے نیکیاں اس طرح برباد کر دی جائیں گی؟ آپ اسلام نے ارشاد فرمایا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة
بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواہ مسلم۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی، بزرگی اور برتری اس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق، زیبا و سزاوار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جو زمین و آسمان کا رب ہے، جو ساری مخلوقات کو روزی پہنچاتا ہے۔ عزتیں اور ذلتیں اسی کے اختیار میں ہے، اولاد وہی دیتا ہے، بیماریاں اسی کے حکم سے آتی ہیں، اور شفاؤں کا دینے والا بھی وہی ہے۔ ہر قسم کے اختیارات اسی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے ہاتھ میں ہے۔ سبحان ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، جنہیں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے دنیا والوں کی جانب بھیجا، اور جنہوں نے اللہ رب العالمین کی بات کو، اللہ رب العالمین کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ، محبوب کبریا، پیغمبر رب ارض والسماء، والی بطحہ، مصدر مہر و وفا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدی، امام الحرمین، امام القبلتین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم پر، کہ جنہیں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ساری کائنات والوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر اس کائنات کے اندر بھیجا، اور جن کی نبوت و رسالت قیامت کی صبح تک باقی رہنے والی ہے۔ اب کوئی نیا دین اس کائنات کے اندر نہیں آنے والا، کوئی نئی شریعت اس دنیا میں نہیں نافذ ہونے والی، وہی اصول، وہی قانون قیامت تک باقی رہنے والا ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا والوں کو عطا کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور دیگر سامعین کرام اور اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا یہ طریقہ ہے اور اس کا یہ اصول ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کو بھی عذاب یا سزا بلا وجہ نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین کسی کو بھی بلا وجہ نہ سزا دیتا ہے، نہ اللہ رب العالمین کی یہ شان ہے کہ وہ کسی پہ ظلم کرے۔ انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اس بات کو ارشاد فرمایا اور انسانوں کو اس بات کا مکلف ٹھہرایا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں، اور یقیناً یہ بات ایک ایمان والا جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی بندگی کرنے والوں کو، اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والوں کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں انعام ہے، اکرام ہے، ان کی عزتیں ہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ عطا کرنے والا ہے۔ اور ہماری عبادتیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے سے ثواب لکھا جاتا ہے، نیکیاں لکھی جاتی ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، نیکی کا جو بھی کام کیا جائے اگرچہ کہ وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہی کیوں نہ ہو۔ ہم نے راستے میں دیکھا کہ ایک پتھر پڑا ہوا ہے، ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ اس پتھر سے لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، لوگ اس سے گر سکتے ہیں، سواری اس پہ اگر ٹکرا جائے تو اس کا نقصان ہو سکتا ہے، ہم نے اس کو ہٹا دیا، آپ کو ثواب لکھا جائے گا۔ کسی کے سامنے آپ نے ایک دو بات نیکی کی بیان کر دی،
کوئی برائی کا کام کر رہا تھا، اسے آپ نے برائی سے روکا، آپ کو نیکی لکھی جائے گی۔ تو نیکیاں اور ثواب کا اختیار کرنا اور اس کا کمانا بڑا آسان ہے، ہر قدم پہ آدمی نیکی کما سکتا ہے۔ آپ نے سیڑھیاں چڑھتے وقت اللہ اکبر کہا، اللہ کی تعریف بیان کی، آپ کے لیے ثواب لکھا گیا۔ آپ راستے میں جا رہے ہیں، اچانک کوئی حادثہ آپ نے دیکھ لیا، اس پہ آپ نے اللہ کی تعریف کی کہ اللہ نے ہمیں اس سے محفوظ کر دیا، آپ کے نیکی لکھی جائے گی۔ تو نیکیاں کمانا، نیکیوں کا حاصل کرنا یہ بہت آسان ہے۔ سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ نیکیوں کی حفاظت کیسے کی جائے۔ نیکیاں کمانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہر قدم پہ آدمی نیکی کما سکتا ہے۔ نیکی کمانے کے اور ثواب کمانے کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن ان نیکیوں کی حفاظت کا مسئلہ اصل ہے۔ کیا وہ نیکیاں ہمارے نام اعمال میں محفوظ ہیں یا نہیں ہیں؟ اس بات پہ کبھی ہم نے غور نہیں کیا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک آدمی ہے جو ہر مہینہ اپنی کمائی کا آدھا حصہ ایک بینک میں اکاؤنٹ کھول کر وہاں پر محفوظ کر رہا ہے۔ آدھا حصہ جو بھی وہ کماتا ہے، اپنا آدھا حصہ کمائی کا اپنے بینک اکاؤنٹ میں محفوظ کرتا جا رہا ہے، اور اسے معلوم ہے کہ 50 سال کے بعد یا 30 سال کے بعد یا 25 سال کے بعد جب میرے اولاد بڑی ہوگی، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، ان کی شادی بیاہ کے لیے کام آئیں گے۔ یہ اس کے علاوہ میرے پاس گھر نہیں ہے، میں ان کمائی سے اس محفوظ جو میں نے کیا ہے رقم، اس سے گھر خریدوں گا۔ بہرحال انسان کے ذہن میں بہت سارے پلاننگ، بہت سارے ارادے ہوتے ہیں، اور وہ ارادہ کرتا ہوا اپنے بینک میں آدمی محفوظ کرتا جا رہا ہے، ہر مہینہ آدھا حصہ اپنی کمائی کا بینک میں ڈالتا جا رہا ہے۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اب اسے اس پیسوں کی ضرورت ہے، اور اسے معلوم ہے کہ میں نے بینک میں اتنے سال تک اپنا پیسہ جمع کیا ہے اور اتنا پیسہ میرے بینک میں، میرے اکاؤنٹ میں محفوظ ہے۔ آدمی جاتا ہے اور جانے کے بعد بینک میں فارم فل اپ کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ میرا یہ اکاؤنٹ ہے اور میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں، مجھے اتنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہاں پر یہ کہا جائے، بینک والا یہ کہے کہ آپ کا اکاؤنٹ بالکل خالی ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں ایک پیسہ بھی نہیں ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس کا عالم کیا ہوگا۔ اگر کمزور دل کا ہوگا تو وہیں پر گر کے مر جائے گا۔ ایسا ہی معاملہ ہمارے اعمال کا بھی ہے، ایسا ہی ٹھیک معاملہ ہمارے نیک کاموں کا بھی ہے، ہماری نیکیوں کا بھی یہی معاملہ ہے۔ ہم دنیا میں نیکیاں کرتے جا رہے ہیں، نیکیاں کرتے جا رہے ہیں، نماز کی پابندی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرتے جا رہے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرتے جا رہے ہیں، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے جا رہے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے جا رہے ہیں، سارے کے سارے نیکیاں ہمارے پاس موجود ہیں۔ لیکن کیا قیامت کے دن جب ہمارے سامنے ہمارا نام اعمال دیا جائے گا، ہمارے سامنے جب ہمارا نام اعمال پیش کیا جائے گا، تو اس نام اعمال کا ہم کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ کیا اسباب ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہماری نیکیاں بھی جو ہے ایسے خالی ہو رہی ہیں جیسے کہ ایک آدمی کا بینک بیلنس خالی ہو رہا ہے؟ ایسے بہت سارے اسباب ہیں، ایسے بہت ساری وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری نیکیاں بالکل خالی ہو جا رہی ہیں، اور ہمیں قیامت کے دن ان نیکیوں کی وجہ سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ آدمی نیکیاں کیوں کرتا ہے؟ ایک ایمان والے کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ نیکیاں کرو، زیادہ میرے نام اعمال میں نیکیاں رہے، گناہ کم رہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرے۔ یہ ہر مومن کی، ہر مسلمان کی خواہش ہے، اس لیے نیکیاں کی جاتی ہیں۔ لیکن اگر قیامت کے دن ہمارے نام اعمال کو ہمارے ہاتھ میں تھما دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ تمہاری نیکیاں تمہارے لیے کوئی کام نہیں دیں گی اور تمہارا مقام جہنم ہے، وہاں پر انسان کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو ایسے اسباب بہت سارے ہیں جن کی وجہ سے ہماری کی جانے والی نیکیاں جو ہے رائگاں اور برباد ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اور حدیث جس کو صحیح مسلم نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ اتدرون ما المفلس، صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اے لوگوں کیا تم جانتے ہو کہ مفلس آدمی، غریب آدمی، مسکین آدمی کون ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، اے اللہ کے رسول ہمارے درمیان میں، ہماری نظروں میں مفلس، غریب اور مسکین آدمی وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ اور مال و دولت نہ ہو۔
جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس دولت نہ ہو، جس کے پاس رہنے کے لیے مکان نہ ہو، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، وہ آدمی مفلس ہے، وہ آدمی غریب ہے، وہ آدمی مسکین ہے ہمارے نظر میں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فقال ان المفلس من امتی یوم القیامہ، میری امت کا مفلس آدمی وہ ہے یاتی یوم القیامت بصلاۃ وزکاۃ وصیام، قیامت کے دن میری امت کا مفلس آدمی وہ ہوگا جس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ جب اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اس کے نام اعمال میں نمازوں کا انبار ہوگا، نمازوں کی پابندی کرتا ہوا آیا ہوا ہوگا، زکوٰۃ دیتا ہوا رہا ہوگا، دنیا کے اندر کبھی زکوٰۃ سے جو ہے پیچھا نہ ہٹا، اللہ کے راہ میں خیرات کرتا ہوا آیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ روزے دار بھی تھا، نماز کے ساتھ آیا، روزوں کے ساتھ آیا، صدقہ و خیرات کے ساتھ آیا، یہ ساری نیکیاں اس کے نام اعمال میں موجود ہیں۔ لیکن ساتھ میں کیا لایا؟ وَيَأْتِي قَشَّةَ مَحَاذَا، کسی آدمی پر الزام لگا دیا، کسی کو گالی دی، کسی پہ بہتان لگا دیا، کسی کی غیبت کی، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال ناحق کھا لیا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کا ناحق خون بہا لیا، وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو ناحق مار دیا، کسی آدمی کو ناحق تکلیف پہنچا دیا۔ کوئی بھی آدمی، یہاں پر یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے قرآن و حدیث کے اندر کہ مسلمان آدمی ہی، کوئی بھی آدمی، انسانیت سارے لوگوں کے لیے ہے، اور اللہ کا کلام، اللہ کا دین ساری کائنات والوں کے لیے ہے۔ قرآن مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن ساری کائنات والوں کے اللہ نے بھیجا ہے۔ جیسے ساری کائنات والوں کے لیے قرآن ہے، ویسا ہی اسلام ہے، ویسا ہی دین ہے، ویسا ہی نبی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی پر بھی ظلم کیا ہوا ہوگا، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ظلم جس پہ کیا گیا وہ کافر آدمی ہے، مشرک آدمی ہے، یہودی ہے، کوئی بھی آدمی کسی پر ظلم کرے گا، کسی کا مال ناحق کھا لے گا، کسی پر بہتان لگائے گا، الزام لگائے گا، کسی کو گالی دے گا، اس کے بعد ہوگا کیا معاملہ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَحَسَنَاتِهِ، یہ سارے کے سارے دعوے دار قیامت کے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، اے اللہ یہ آدمی بڑا نیک آدمی ہے، یہ تیرے نظر میں، دنیا والوں کی نظر میں بڑا نیک آدمی تھا، نمازی تھا، پرہیزگار تھا، اللہ کو ماننے والا، اللہ کو جاننے والا، نبی کی اطاعت کرنے والا، ساری باتیں درست ہے، لیکن دنیا میں مجھ پہ الزام لگایا تھا، دنیا میں مجھے گالی دی تھی، دنیا میں میرا مال ناحق کھا لیا تھا، دنیا میں میرا ناحق خون بہایا تھا۔ یہ سارے کے سارے دعوے دار اللہ کی بارگاہ میں آتے جائیں گے، اور وہاں پر معاملہ کیا ہوگا؟ وہاں پر دینے کے لیے نہ پیسہ ہے، نہ وہاں پر دینے کے لیے دولت ہوگی، نہ وہاں پر دینے کے لیے زمین و جائیداد ہوگی، وہاں پر دینے کے لیے اگر ہوگا تو صرف نیکیاں ہوں گی۔ ہمارے نام اعمال کی جو نیکیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام دعوے داروں کو دیتا جائے گا۔ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَحَسَنَاتِهِ، سارے کے سارے نیکیاں اللہ تعالیٰ بانٹتا جائے گا۔ نمازیں پڑھ کے آیا تھا، وہ نمازیں کس کے نام اعمال میں گئی؟ کسی پہ گالی دی تھی، اس کے نام اعمال میں چلی گئی۔ صدقہ و خیرات کر کے آیا تھا، وہ نیکیاں کس کے نام اعمال میں گئی؟ کسی کا مال ناحق کھا لیا تھا، اس کے نام اعمال میں چلی گئی، یہاں تک کہ اس کے نام اعمال سے ساری نیکیاں ختم ہو گئی۔ فَإِنْ فَنِيَتْ، سارے کے سارے نیکیاں اس کے نام اعمال سے ختم ہو گئے، اب ایک نیکی بھی باقی نہیں ہے، اس کے بعد بھی دعوے دار باقی ہیں۔ نیکیاں ختم ہو گئی لیکن دعوے دار ابھی بھی باقی ہیں، اور لوگ آ رہے ہیں، اے اللہ اس نے ایسا کیا تھا، میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا تھا، میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا تھا۔ اس کے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِمْ خَطَايَاهُمْ، ان تمام لوگوں کے گناہوں کو اٹھاؤ اور اس کے نام اعمال میں ڈال دو، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، اس کے بعد جہنم میں داخل کر دو۔ کیا معاملہ ہوا؟ نیکیاں کر کے گئے، محفوظ نہیں رہی۔ نیکیاں ہمارے پاس، ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے نیکیاں باقی رہتی ہیں، اللہ کی عبادت کرنے سے نیکیاں باقی رہتی ہیں، لیکن اگر یہ سارے معاملات ہمارے ہیں تو پھر ہماری نیکیاں قیامت کے دن ہمیں کوئی فائدہ نہ پہنچائیں گی۔ ثم طرح فی النار، جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو نیکیوں کی حفاظت کرنا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ بہت بڑی فکر کی بات ہے کہ ہماری نیکیاں ضائع نہ ہونے پائیں۔ وہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہماری نیکیاں ضائع ہوتی ہیں؟ مختصر سے وقت میں انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلا سبب، سب سے پہلی وجہ جس کی وجہ سے ہمارے نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں، ان کا قیامت کے دن کسی قسم کا کوئی فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا، وہ ہے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کے ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی کو اللہ کے صفات میں شریک ٹھہرانا، اولاد کا دینے والا اللہ کے علاوہ کسی اور کو سمجھنا، عزتوں کا دینے والا اللہ کے علاوہ کسی اور کو سمجھنا، بیماری سے شفا دینے والا اللہ کے علاوہ کسی اور کو سمجھنا، اللہ کی ذات میں شرک کرنا یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے سارے کے سارے نیکیاں ضائع اور برباد کر دی جاتے ہیں۔
اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ توبہ کے اندر ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار هم. اللہ نے فرمایا کہ مشرکوں کے لیے، شرک کرنے والوں کے لیے یہ بات لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدیں، اللہ کے گھر کو آباد کریں. یعنی اگر کوئی آدمی شرک کرنے والا ہے، اگر وہ نماز کا پابند ہے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے والا بھی ہے، تب بھی اس کو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا. اللہ نے فرمایا کہ مشرکوں کے لیے یہ بات ہرگز لائق اور درست نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مساجد کو آباد کریں، اس بات پر کہ وہ لوگ خود گواہ ہیں اپنے کفر پر، اپنے شرک پر. اور آگے اللہ نے فرمایا اولئک حبطت اعمالہم وفی النار هم خالدون. اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو برباد کر دے گا اور ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. شرک کا معاملہ بڑا ہی گمبھیر معاملہ ہے. شرک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کیا جائے گا. اگر آدمی کے نام اعمال میں شرک کے علاوہ بے شمار گناہ ہیں تو وہ سارے کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر کئی مقامات پہ اس بات کا ذکر کیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو بھی گناہ انسان کے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا. اور ایک حدیث میں آپ نے شاہ فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اگر ایک ابن آدم زمین سے لے کے آسمان تک گناہ لے کر آ جائے، زمین سے آسمان تک کا فاصلہ آج تک کی سائنس نے نہیں ناپا ہے کتنا یہ فاصلہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی زمین سے آسمان تک گناہ لے کے آ جائے تو میں اتنی ہی مقدار میں مغفرت کے ساتھ اس سے ملوں گا، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ ان گناہوں میں شرک موجود نہ ہو. تو سب سے پہلا سبب، سب سے پہلا ذریعہ گناہوں نیکیوں کو ختم کرنے کا، نیکیوں کی جو محفوظ نہ رکھنے کا، وہ ہے اللہ کے ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا. چاہے وہ معاملات میں ہو، چاہے وہ عبادات میں ہو، کسی بھی معاملے میں اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال غارت اور برباد کر دیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، اور حدیث کے بے شمار کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے. آپ نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، اے لوگوں تم 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. ایسے گناہ کہ جس کی وجہ سے انسان کے سارے نیک اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں، اسے کسی نیک عمل کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. وہ 7 گناہوں سے بچو. اور سب سے نمبر 1 پہ اگر پہلا گناہ اگر دیکھا جائے الشرک باللہ، اللہ کے ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، تو شرک سب سے بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں اور ہمیں اس نیک عمل کا کوئی فائدہ ہمیں نہیں دیا جاتا. اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کے اندر ایک مقام پر 18 انبیاءوں کے نام گنوائے، 18 پیغمبروں کے، بڑے بڑے پیغمبر، ان کے اللہ نے نام گنوائے اور آخر میں اللہ نے فرمایا کہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ جسے چاہے ہدایت یافتہ کر دے. ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا یعملون. اگر یہ انبیاء، اگر یہ سارے کے سارے انبیاء، بڑے بڑے انبیاء کے اللہ نے نام گنوائے اور کہا کہ اگر یہ انبیاء بھی اگر بالفرض اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراتے تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو غارت اور برباد کر دیتا. یہ انبیاءوں کا عالم ہے. اور اللہ رب العالمین نے ایک مقام پہ اللہ کے رسول سے خاص طور پہ فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے اللہ کے نبی اگر آپ نے اللہ کے ذات کے ساتھ شریک ٹھہرایا تو اللہ تعالیٰ البتہ ضرور آپ کے گناہوں کو، آپ کے نیکیوں کو برباد کر دے گا. تو شرک ایسا سبب ہے جس کی وجہ سے انسان کے نیکیاں غارت کر دی جاتی ہیں اور برباد کر دی جاتی ہیں. اس کے علاوہ دوسرا جو سبب ہے، دوسرا جو بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں ضائع اور برباد کر دی جاتی ہیں، وہ ہے ریاکاری والا عمل اختیار کرنا، دکھلاوے کے لیے کوئی کام کرنا. چاہے کوئی بھی کام ہو، چھوٹا کام ہو، بڑا کام ہو، کوئی بھی کام ہو، دکھلاوے کے لیے ریاکاری کے اگر کیا جائے گا تو ایسا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں ہمیں کوئی فائدہ نہ پہنچائے گا. صحیح الجامع الصغیر کی روایت اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ من عمل منہم عمل الآخرہ یرید بہ دنیا لم یکن لہ فی الآخرۃ نصیب. جو آدمی دنیا کے اندر ایسا کام کرے کہ جس کا ثواب آخرت میں ملنے والا ہے،
چاہے وہ نماز کا عمل ہو، چاہے وہ روزے کا عمل ہو، خیرات کا عمل ہو، زکوٰۃ کا عمل ہو، کوئی بھی عمل ہو، اگر آپ نے دنیا کے اندر ایسا کام کرے جس کا بدلہ آخرت میں دیا جانا ہے، یہ خواہش ہے، یرید بہد دنیا، اس کے دل میں یہ خواہش ہے کہ دنیا والوں کو دکھاؤں، دنیا والوں کو بتانے کے لیے، دنیا والوں کے سامنے اپنی جو ہے واہواہی لینے کے لیے اگر کوئی آدمی عمل کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا لم یکن لہ فی الآخرۃ نصیب، قیامت میں اس کے لیے کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا، قیامت میں اس کے نیک عمل کا کوئی بدلہ عطا نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری کے اندر ایک بہت بڑی طویل حدیث موجود ہے جس کے راوی حضرت شفیہ الاصبحی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو تابعی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں جب داخل ہوا تو مسجد نبوی کے اندر ایک مقام پر ایک آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے اطراف میں بہت سارے لوگوں کا مجموعہ ہے، بہت سارے لوگوں کا جمگٹا ہے، لوگ ان سے سوالات کر رہے ہیں، وہ جوابات دے رہے ہیں۔ میں مسجد داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد سوال کیا کہ یہ کون آدمی ہے، تو مجھے کہا گیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ لوگ ان سے سوالات کر رہے ہیں اور جوابات دے رہے ہیں۔ میں آخر تک بیٹھا رہا، جب سارے لوگ چلے گئے میں ان کے قریب پہنچا اور کہا کہ ابو ہریرہ آپ مجھے ایسی حدیث سنائیے یا اللہ کے نبی کی ایسی بات بتائیے جس کو آپ نے اللہ کے نبی سے اچھی طرح سے سنا بھی ہے، اچھی طرح سے سمجھا بھی ہے اور آپ نے اس کو جانا بھی ہے، وہ حدیث مجھ سے آپ بیان کیجئے۔ انہوں نے کہا کہ میں ضرور تم سے وہ حدیث بیان کروں گا جس کو میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے، اور جب یہ حدیث آپ مجھ سے بیان کر رہے تھے میرے علاوہ وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا، اسی مقام پہ بیٹھ کے آپ نے مجھ سے وہ حدیث بیان فرمائی تھی، یہ کہا اور اچانک غشی طاری ہوا، وہ بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا، پھر سے دوبارہ کہا اے شفیہ میں تم سے وہ حدیث بیان کروں گا جو حدیث اللہ کے نبی نے مجھ سے بیان کی تھی، اور اس وقت میرے اور آپ کے علاوہ اس مسجد میں کوئی موجود نہیں تھا۔ دوبارہ یہ الفاظ کہے اور دوبارہ بے ہوشی طاری ہوئی، بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اس کے بعد تیسری بار بھی یہی معاملہ پیش آیا، چوتھی بار بھی یہ معاملہ پیش آیا۔ تابعی کہتے ہیں کہ چوتھی بار تو اپنے منہ کے بل وہ گرنے والے تھے، ان کو میں نے سہارا دیا، جب سہارے سے کھڑا کیا اس کے بعد وہ کچھ افاقہ ہوا تو حدیث انہوں نے بیان فرمائی اور کہا ان اللہ تبارک و تعالی اذا کان یوم القیامہ ینظر الی العباد، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے بندوں کے درمیان میں نازل ہوگا، جب سارے لوگ میدان محشر میں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے رہیں گے، سارے لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں میں تمام کے تمام لوگ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے رہیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان سے اترے گا، زمین پر اللہ تعالیٰ اور میدان محشر میں نازل ہوگا، اور جب آئے گا لیقضی بینہم کل امت جاسیہ، تاکہ لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرے، تو اللہ رب العالمین سب سے پہلے اول من یدعو، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جس کو حساب و کتاب کے لیے بلائے گا وہ آدمی ہوگا رجل جمع القرآن، سب سے پہلے اس آدمی کو بلایا جائے گا جو قرآن کا پڑھنے والا تھا، قرآن کا حافظ، قرآن کو جاننے والا، قرآن کا علم رکھنے والا عالم اور قاری ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا، ساری کائنات کے لوگوں میں سب سے پہلے اس کو بلایا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا وہ آدمی وَرَجُلٌ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، دوسرا وہ آدمی ہوگا جو اللہ کے راستے میں شہید کیا گیا ہوگا دنیا کے اندر، اسے بلایا جائے گا۔ اس کے بعد تیسرا آدمی وَرَجُلٌ كَثِيرُ الْمَالِ، تیسرا وہ آدمی ہوگا جو دنیا کے اندر مالدار رہا ہوگا۔ سب سے پہلے عالم کو، قرآن کے جاننے والے کو، قاری کو بلایا جائے گا، اس کے بعد اللہ کے راہ میں شہید ہونے والے کو بلایا جائے گا، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ اس آدمی کو بلایا جائے گا جو دنیا کے اندر مال اور دولت والا تھا، مالدار آدمی تھا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علم اعلمک، اللہ رب العالمین قاری سے سوال کرے گا، سب سے پہلے قرآن پڑھنے والے سوال کیا جائے گا، اللہ سوال کرے گا للقاری علم اعلمک ما لم انزلت علی رسولی، کہ میں نے تجھے دنیا کے اندر میرے پیغمبر پر نازل ہونے والے کتاب کا علم نہیں دیا تھا؟ وہ جواب میں کہے گا بلا یا ربی، اے اللہ کیوں نہیں، دنیا میں تو نے مجھے قرآن کا علم عطا کیا تھا، میں قرآن کا جاننے والا تھا، قرآن کا پڑھنے والا تھا، تو نے مجھے اس کا علم عطا کیا تھا۔ اللہ سوال کرے گا فماذا عملت فیما علمت، تو نے جو سیکھا تھا اس پہ کتنا عمل کیا ہے، جو کچھ تو نے سیکھا ہے اس میں کتنا تو نے عمل کیا؟ وہ کہے گا کنت اقوم بہ آناء اللیل وآناء النہار، اے اللہ میں دن اور رات قرآن پڑھتا تھا،
اللہ کے سامنے کہے گا بندہ کہ اللہ تو نے مجھے قرآن سکھایا تھا، میں دن اور رات قرآن کی تلاوت کرتا تھا، قرآن پڑھا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فیقول اللہ لہو کذبت، اللہ اس سے کہے گا کہ تو جھوٹا ہے۔ قاری سے کہا جائے گا، قرآن کے پڑھنے والے سے، قرآن کے حافظ سے، قرآن کے جاننے والے سے کہا جائے گا کہ تو نے جھوٹ کہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی کہیں گے فیقول الملائکہ کذبت، اللہ کے فرشتے بھی گواہی دیں گے کہ تو نے جھوٹ کہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا یقول اللہ لہو، اللہ اس سے کہے گا بل اردت ان یقال ان فلانا قاری، تو نے قرآن اس لیے سیکھا، تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، لوگ تجھے کہیں کہ کتنا قرآن کا اچھا پڑھنے والا ہے، قرآن کی جو ہے بڑے طرز سے پڑھنے والا ہے، کتنی اچھی آواز ہے، کتنی میٹھی آواز ہے۔ یہ ارادہ تیرے دل میں تھا، اس لیے تو قرآن کو پڑھا کرتا تھا، تو قرآن کو جو ہے سنایا کرتا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال قد قیل ذاک، جو تیرے دل میں ارادہ تھا، جس ارادے سے تو نے قرآن کو سیکھا تھا، جس ارادے سے تو نے قرآن کو پڑھا تھا، دنیا میں وہ الفاظ کہے جا چکے، دنیا میں لوگ تجھے قاری کہہ چکے، دنیا میں لوگ تجھے بڑا عالم اور علامہ کہہ چکے۔ اب یہاں پر تیرے لیے کوئی جو ہے انعام نہیں ہوگا، اور یہاں پر تیرے لیے کوئی جو ہے جزا اور بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا وَيُؤْتِي بِصَاحِبِ الْمَالِ، اللہ تعالیٰ صاحب مال کو بلائے گا، مالدار کو بلایا جائے گا۔ مالدار سے اللہ سوال کرے گا کہ دنیا میں تجھے میں نے مال عطا کیا تھا، تو نے اس مال کا کیا کیا؟ جتنا مال تیرے پاس موجود تھا تو نے اس مال کا کیا کیا؟ اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے کہے گا کہ اے اللہ کنت اصل الرحم واتصدق، میں نے اللہ کی راہ میں خیرات کیا، صلہ رحمی کرتا رہا، لوگوں کو مال دیتا رہا، لوگوں کے درمیان مال تقسیم کرتا رہا۔ اللہ فرمائے گا کذبت، تو نے جھوٹ کہا۔ اللہ تعالیٰ خود کہے گا کہ تو جھوٹا ہے، اور اللہ کے فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے کہا ان یقولا، لوگ تجھے کہیں فلان جواد، کہ تجھے لوگ سخی کہیں، تجھے لوگ دل والا کہیں۔ دنیا میں تو دل والا کہلوانے کے لیے، دنیا میں سخی کہلوانے کے لیے تو نے اللہ کی راہ میں خیرات کیا تھا، لوگوں کے درمیان میں تو نے مال کو تقسیم کیا تھا۔ قد قیل ذاک، دنیا میں جو تیرا ارادہ تھا تحقیق کہ وہ ہو چکا۔ دنیا میں لوگ تجھے مالدار کہہ چکے، دنیا میں تجھے لوگ دل والا کہہ چکے، دنیا میں تجھے لوگ سخی کہہ چکے۔ اب دنیا میں، اب آخرت میں تیرے لیے کوئی بدلہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پھر اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کے پاس آئے گا، اس سے سوال کیا جائے گا تو نے دنیا میں میرے لیے کیا کیا؟ بندہ کہے گا کہ اے اللہ دنیا میں تیرے نام پہ شہید ہو گیا، تیرے نام پہ قربان ہو گیا، جسم پہ تلواریں کھائی، جسم پہ مار کھائے۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، دنیا میں اس لیے شہید کیا گیا، اس لیے تو مارا گیا کہ تجھے لوگ غازی کہیں، تجھے لوگ شہید کہیں۔ اور قد قیل ذاک، دل میں تیرا جو ارادہ تھا، جس بات کا تو نے ارادہ کیا تھا، تحقیق کے جو ہے دنیا میں وہ الفاظ کہے جا چکے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب یہ سارا معاملہ ہو جا، اللہ رب العالمین کے دربار میں یہ سارے معاملات جب پیش کیے جائیں گے، اللہ کے رسول نے اس کے بعد ابو رضی اللہ عنہ کے ران پر ہاتھ کو مارا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے میرے ران پہ زور سے ہاتھ کو مارا۔ اس کے بعد فرمایا یا ابا ہریرہ اولئک الثلاثہ اول خلق اللہ تسعر بهم النار یوم القیامہ، اے ابو ہریرہ یہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کی آگ کو سلگائے گا، جہنم کی آگ کو سلگایا جائے گا۔ تو آپ اس بات پر غور کریں، ایک آدمی قرآن کا جاننے والا، قرآن کا پڑھنے والا، جبکہ ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ قرآن کے پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، قرآن کے ایک ایک حرف پہ اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں لکھتا ہے، لیکن یہی قرآن کا پڑھنے والا، یہی قرآن کو سمجھنے والا، قرآن کا علم جاننے والا، لوگوں کو دین بتلانے والا، جب قیامت کے دن جو ہے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو ریاکاری کی وجہ سے، دکھلاوے کی وجہ سے اس کا قرآن پڑھنا اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچائے گا، اس کے وہ نیکیاں ضائع اور برباد کر دی جائیں گی۔ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا، شہید کا مرتبہ ہر کوئی جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین شہداء کو بغیر حساب و کتاب کے جنت داخل فرمائے گا، یہ ان کا مرتبہ، ان کا مقام ہے۔ لیکن وہی شہید اگر دنیا والوں کے لیے،
دنیا میں غازی کہلوانے کے لیے، دنیا میں شہید کہلوانے کے لیے، دنیا میں بہادر کہلوانے کے لیے اللہ کے راستے میں لڑتا ہے تو اس شہید کا بھی اللہ کی بارگاہ میں کوئی فائدہ نہ ہوگا، اس کے نیکیاں جو ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کے دربار میں ضائع اور برباد کر دیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے مال کا دینا، اللہ کے راہ میں مال کو خرچ کرنے والا آدمی اگر یہ دل میں خواہش رکھے کہ دنیا والے مجھے مالدار کہیں، دنیا والے مجھے سخی کہیں، مجھے دل والا کہیں، اس لیے میں مال خرچ کرتا ہوں، تو اس کا وہ مال کا دینا قیامت کے دن اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو نیکیاں کرنا بڑا آسان ہے، نیکیوں کی حفاظت کرنا بڑا مشکل امر ہے، نیکیوں کی حفاظت کرنا بڑا مشکل امر ہے۔ تو یہ نیکیوں کو ضائع کرنے کا دوسرا سبب ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے نیکیاں ضائع ہو جاتے ہیں، ریاکاری کے لیے کوئی عمل کرنا، دکھلاوے کے لیے کوئی کام کیا جانا۔ اس کے بعد تیسرا وہ عمل جس کی وجہ سے ہمارے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں، احسان کر کے احسان کو جتلانا، احسان کرنے کے بعد احسان کو جتلانا۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقہ و خیرات کو احسان جتلا کر برباد نہ کرو۔ کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، اب زندگی تمام اس کو بولتے رہیں گے کہ تمہارے ساتھ میں نے ایسا کیا تھا، تم فلاں وقت میں مشکل میں تھے، تمہارا میں نے ساتھ دیا تھا، تم فلاں ٹائم پہ وہاں پر پھنس گئے تھے، تم کو میں بچا کر لایا تھا، تم فلاں معاملے میں وہاں پر کیس میں تھے، تمہارے ساتھ میں نے ایسا کیا تھا۔ زندگی بھر ایسا معاملہ بتاتا رہے اور احسان جتاتا رہے تو اس کا وہ احسان کرنا کوئی فائدہ نہ ہوگا، اس کا عمل ضائع اور برباد کر دیا جائے گا۔ تو احسان جتلانا اتنا بڑا گناہ ہے۔ کسی کے ساتھ احسان، چاہے احسان کسی بھی طرح کا ہو، زبان کا احسان ہو، دل کا احسان ہو، خیرات کا احسان ہو، مالی طور پر احسان کیا جائے، کسی بھی طرح کا احسان اگر کیا جائے، اس کو بار بار بتا کر جتایا جاتا ہے تو اس کا وہ احسان کرنا کوئی فائدہ نہ پہنچائے گا اور اس کا عمل ضائع اور برباد کر دیا جائے گا۔ تو احسان جتلانا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ایسا عمل جس میں آج امت مسلمہ کا بہت بڑا طبقہ ملوث ہے، بہت بڑا طبقہ، ایسا نہیں کہ ایک دو لوگ ہیں یا 100 لوگ ہیں، 1000 لوگ ہیں، امت مسلمہ کا کہہ رہا ہوں ساری دنیا کے اندر بہت بڑا طبقہ اس گناہ کے اندر ملوث ہے۔ وہ گناہ کیا ہے؟ تنہائی میں حرام کام کا ارتکاب کرنا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی روایت، آپ نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّهُ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ تِهَامَ جِبَالٍ۔ آپ اسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے ایسے لوگوں کا، ایسی قوم کا حال بیان کرتا ہو کہ جن کے نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گے۔ تہامہ پہاڑ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے عرب کے اندر۔ آپ نے مثال بیان فرمائی اور کہا کہ ایک ایسی قوم اللہ کے دربار میں پیش کی جائے گی جس کے نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوں گے، یعنی ان کے نیکیاں اتنے زیادہ ہوں گے کہ پہاڑ ان کو جو ہے نیکیوں کو کور نہیں کر سکے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ فَيَجْعَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان کی تمام نیکیوں کو گرد و غبار کی طرح اڑا دے گا۔ ان کے پہاڑ جیسے نیکیاں، اب اندازہ لگائیے ایک آدمی اگر پہاڑ کے برابر نیکیاں ہیں تو اس نے دنیا میں یقیناً جو ہے سارے نیکیاں کی ہوں گی، بہت سارے نیکیاں اس کے نام اعمال میں جمع ہوں گی، تبھی تو نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہو گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان کی تمام نیکیوں کو جیسے گرد و غبار ہوتا ہے، ہوا آنے کے ساتھ ہی گرد و غبار اڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت پہ ان کی نیکیوں کو اڑا دے گا۔ صحابہ کرام نے فرمایا صف لنا لہم وجل لنا، اے اللہ رسول آپ ہمیں ان کے اوصاف بیان کیجئے، آخر ان کے اوصاف کیا ہوں گے جن کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے گا تاکہ ہمارے اندر بھی اگر وہ بات موجود ہے ہم اس سے بچ سکیں۔ ہمیں آپ ان کے اوصاف بتائیے، ہمیں آپ ان کے اوصاف سے متنبع کیجئے، آخر وہ کیا عمل ہے جس کی وجہ سے ہمارے نیکیاں، انسان کے نیکیاں اس طرح برباد کر دی جائیں گی۔ آپ اسلام نے ارشاد فرمایا کہ انہا اخوانکم، وہ تمہارے بھائی ہوں گے، یعنی ایمان والے ہوں گے، تمہارے بھائی ہوں گے، من جلدتکم، تمہارے نسل کے ہوں گے، یعنی انسان ہوں گے، تمہارے بھائیوں میں سے ہوں گے، ایمان والوں میں سے ہوں گے، لیکن ان کا انجام، ان کا عالم یہ ہوگا کہ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، راتوں میں تہجد پڑھنے والے بھی ہوں گے۔ آپ غور کریں، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی اگر کوئی کر لے تو وہ آدمی اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہے۔
لیکن اگر ساتھ ہی ساتھ تہجد کا اہتمام بھی آدمی کر لیتا ہے تو پھر سونے پہ سہاگا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ساری بات کو واضح فرمایا کہ وہ ایمان والے ہوں گے، مسلمان ہوں گے، تمہارے بھائیوں میں سے ہوں گے، راتوں میں نماز پڑھنے والے ہوں گے جیسے تم نماز پڑھتے ہو، کما تاخذون من اللیل، لیکن ان کا انجام کیا ہوگا؟ ولکنہم اقوام اذا خلوا بمہارہم انتکوها، لیکن جب وہ تنہائی میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب نہیں کریں گے۔ اور آج ہمارے ہاتھوں میں موبائل فون ہے، ہمارے ہاتھ میں سیل فون موجود ہے، ہم جہاں چاہیں جب چاہیں جو چاہیں دیکھ سکتے ہیں۔ حرام کاریاں، زنا کاریاں، بدکاریاں، فحاشی، ساری چیزیں آج ہمارے جیب کے اندر، ہمارے ہاتھوں کے اندر موجود ہے، اور ہمیں دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ تنہا ہیں، اکیلے ہیں، چاہے وہ رات میں ہو چاہے وہ دن میں ہو، تنہائی میں اللہ کے حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرنا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اتنا بڑا گناہ ہے، چاہے وہ حرام کام کسی بھی قسم کا ہو، کسی کے ساتھ چیٹنگ کا مسئلہ ہو، کسی کے ساتھ غیر محرم سے بات کرنے کا مسئلہ ہو، یا پھر فحاشی اور عیانت دیکھنے کا مسئلہ ہو، کوئی بھی حرام کام اگر ہم تنہائی میں کرتے ہیں، یہ سمجھ کے کرتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ہمارے بھائی، ہمارے والدین، ہمارے اقربا، ہمارے رشتے دار، ہمارے پڑوسی، ہمارے دوست احباب ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ سمجھ کے اگر وہ کام کیا جاتا ہے تو قیامت کے دن آپ کے تمام نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ گرد و غبار کی طرح اڑا دے گا، اور وہاں پر کوئی آپ کو عمل کا فائدہ نہیں پہنچے گا۔ آپ کے چاہے نیک اعمال کتنے بھی کیوں نہ ہو، آپ علیہ السلام نے مثال سے بیان فرمایا اور کہا اگر پہاڑوں کے برابر بھی نیکیاں ہوں گے، اگر یہ عمل موجود ہوگا تو اس کے سارے نیکیاں برباد اور رائے گاں کر دیے جائیں گے۔ اور آج یہ معاملہ بہت سارے لوگوں کا ہے، ہمارے اندر بھی اگر یہ باتیں موجود ہیں، ہمارے اندر بھی اگر یہ اسباب موجود ہیں تو ان اسباب سے بچنے کی ضرورت ہے، ان اسباب کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ نیکیوں کی حفاظت کرنا، نیکیوں کی قدر کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ نیکیاں کرتے جا رہے ہیں، اگر قیامت کے دن ان کا ہمیں بدلہ نہ دیا جائے، قیامت کے میدان میں ہمیں ان کا جزا نہ ملے، قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ رسوا کر دے، ہمارے نیکیوں کو اللہ تعالیٰ اڑا دے، تو پھر وہاں پر ہماری رسوائی ہوگی، ہمارے ذلت کا جو مقام ہوگا، ہمارے دنیا کی ساری محنتیں رائے گا اور برباد کر دی جائیں گے۔ آج ہمارے اعمال پہلے ہی مختصر ہیں، چھوٹے چھوٹے ہمارے اعمال ہیں، اور جو بھی ہمارے اعمال ہیں وہ بھی ٹوٹے پڑے انداز میں کرتے ہیں۔ نماز اگر کوئی پڑھتا ہے، ایک آدمی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میری نماز پوری کی پوری سنت کے مطابق ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میری پوری نماز صحیح ہے، نماز میری پوری درست ہے، کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ بہت ساری غلطیاں نماز کے اندر ہیں، روزہ رکھتے ہیں، روزے کے ساتھ بھی بے شمار گناہ، بے شمار غلطیاں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اللہ کے راہ میں خیرات کرتے ہیں، ان خیرات کے ساتھ اللہ کے راہ میں دینے کے ساتھ بھی بہت ساری نیکیاں، بہت سارے گناہ کے کام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو ہمارے جو نیکیاں ہیں پہلے ہی ادھورے ہیں، اگر یہ ادھورے نیکیاں بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ضائع کر دے، برباد کر دے، تو پھر ہمارے لیے سب سے بڑی بدبختی ہوگی، اور ہمارے دنیا کی ساری محنتیں برباد کر دی جائیں گی اور رائے گاں اور ضائع ہو جائیں گی۔ تو یہ مختصر سے اعمال ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اعمال ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو ان باتوں کو بیان کیا جائے گا۔ سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا سبب جس کی وجہ سے انسان کے نیک اعمال ضائع ہوتے ہیں، اللہ کے ذات میں شریک ٹھہرانا ہے۔ کسی بھی معاملے میں اللہ کے ذات میں شرک کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ہرگز اس کو معاف نہیں کرے گا، اور انسان کے سارے نیکیاں ضائع اور برباد کر دیے جائیں گے۔ دوسرا عمل ہے ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے کوئی کام کرنا، چاہے وہ کام دنیاوی طور پر ہو، چاہے وہ کام آخرت والا ہو، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ دکھلاوا، ریاکاری، نمود جہاں پر آ جائے گا، انسان کا وہ عمل رائے گا اور برباد کر دیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ انسان جو ہے تنہائی میں جب ہو، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا اجتناب نہ کرے، ارتکاب نہ کرے، اس سے اجتناب کرے، اس سے پرہیز کرے، اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو اختیار کرے۔ اس بات کو یاد رکھے کہ دنیا میں اگر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور دیکھنے والا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے۔ تو میں نے مختصر طور پر اس بات کو بیان کیا کہ ہماری نیکیاں کیسی محفوظ رہیں، اور نیکیوں کو برباد کرنے کے کیا ذرائع ہیں، کیا اسباب ہے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں
تو ان چیزوں کو دور کریں, ان تمام چیزوں سے توبہ کر لیں. جن کے ساتھ معاملہ کیا ہے, کسی بندے کے ساتھ ناحق تلفی کی ہے, کسی پہ الزام لگایا ہے, کسی پہ بہتان تراشی کی ہے, کسی کا مال ناحق کھایا ہے, کہ دنیا کے اندر ہی اس معاملے کو سلجھا لیں, اس سے معافی مانگ لیں, ورنہ قیامت کے دن اگر وہ دعوے دار قیامت اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے تو پھر ہمارے نیکیاں ان کو دے دیے جائیں گے, پھر ہمارا کوئی وہاں پر فائدہ نہ ہوگا اور نہ وہاں پر ہمارا کوئی پرسان حال ہوگا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو سننے والوں کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے والا, دین کو اختیار کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہمارے اعمال کے اندر جو کوتاہیاں ہیں, ہمارے کاموں میں, ہمارے نیک کاموں کے اندر جو بھی کمیاں اور خامیاں ہیں, اے اللہ اس کو دور فرما دے. اے اللہ ہمارے نیک اعمال قبول فرما لے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم نے چاہے وہ گناہ ظاہر میں کیا ہو, چاہے وہ گناہ باطن میں کیا ہو, اے اللہ تو بہتر جاننے والا ہے. ہمارے تمام گناہوں کو اللہ اپنی مہربانی سے معاف فرما دے, کیونکہ تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے, گناہوں کو بخشنے والا ہے. ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں آئندہ اس گناہ سے توبہ کر لیں گے اور آئندہ کبھی اس گناہ کی طرف نہیں آئیں گے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. دنیا کے اندر جہاں کے مسلمان پریشانیوں میں ہے, تکالیف میں ہے, مصیبتوں میں ہے, اے اللہ ان تمام کو راحتیں عطا فرما دے. جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. جو مسلمان مقروض ہے, قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, اے اللہ ان قرضوں کو ادا کرنے کے لیے اسباب پیدا فرما دے. تو مسبب الاسباب ہے, تو بہترین جو ہے خیر کا معاملہ کرنے والا ہے. ہر قسم کا خیر کا معاملہ فرما, ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرما. ہمیں دین پر قائم و دائم رکھ, جب دنیا میں جب تک قائم رکھ, ایمان پر قائم و دائم رکھ. ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمانا, زبان سے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ جاری و ساری فرما دے. آمین. واقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم.